بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کالم شامل فاروقی کے، آئیے آج اس سلسلے میں ان کا کالم سنتے ہیں، ببلو، ببلی اور بلو۔ یہ کالم 2 دسمبر 1997 کو شائع ہوا تھا۔ آئیے سنتے ہیں۔ امت 27 نومبر میں چھپنے والی اس خبر نے میرے رہائشی علاقے میں سنسنی پھیلا دی کہ کراچی کے چڑیا گھر سے ببلو نامی بدمانس اپنے پنجرے کی سلاخیں توڑ کر باہر نکل آیا۔ اس موقع پر تفریح کے لیے آئے ہوئے لوگ خوفزدہ ہو گئے، تاہم چڑیا گھر کی انتظامیہ نے 3 گھنٹے کی محنت کے بعد بندوق سے بے ہوش کرنے والی گولیوں کے ذریعے ببلو پر قابو پا لیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ چڑیا گھر کی انتظامیہ کے مطابق ببلو کی ماتا ببلی کئی روز سے بیمار اور چڑیا گھر کے اسپتال میں داخل تھی۔ ببلو اپنی مادہ کی عدم موجودگی کی وجہ سے خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ آخر اس کے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے اور اس نے پنجرے کی سلاخوں کو اپنی طاقت سے زیر کر لیا۔ جب میں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو خوفزدہ اور سراسیمہ پایا تو خود جا کر صحیح واقعہ معلوم کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا کہ 1 سے 2 بھلے اپنے دوست اسرار بھائی کو بھی ساتھ لینا چلوں، لیکن وہ میرپور خاص گئے ہوئے تھے۔ چنانچہ میں اکیلا ہی چل پڑا۔ چڑیا گھر کے اندر پہنچا اور بدمانس کے پنجرے کی طرف جانے کا ارادہ کیا تھا تو قریب ہی کھڑے ہوئے ایک پہرے دار نے مجھے روک دیا۔ میرے سار پر اس نے قدرے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کسی اخبار کے دفتر سے آ رہے ہیں، لیکن اخبار والوں سے چڑیا گھر کی انتظامیہ کے علاوہ بدمانس بھی خاص طور پر خفا ہے اور وہ آپ لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا۔ میں نے اس سے کہا، بھائی میرا کسی اخبار سے کوئی تعلق نہیں، اگر کبھی کبھار میں کوئی کالم لکھتا ہوں تو اس کالم کی حیثیت 5th کالم والی ہو جاتی ہے، یعنی اخبار سے زیادہ میں تمہارا اور بدمانس کا وفادار ہوں، اس لیے مجھے تو جانے دو۔ میں انجمن انسداد بے-رحمی جانوروں کے دفتر سے آیا ہوں، میرا بدمانس سے ملنا بہت ضروری ہے۔ یہ سن کر پہرے دار خفا ہوا اور بولا، کوئی ضروری نہیں، آپ خدا کے واسطے جائیے۔ اتفاق سے ہماری یہ گفتگو بدمانس بھی سن رہا تھا۔ وہ اپنے پنجرے سے چیخ چیخ کر کہنے لگا، انہیں آنے دو ورنہ میں تمہارا جنگلہ ونگلہ پھر توڑ دوں گا، ان سے ملنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ دراصل میں تو خود انہیں تلاش کر رہا تھا۔ پہرے دار نے گھبرا کر مجھ سے کہا، اچھا بابا جاؤ، لیکن ذرا جلدی اپنی بات ختم کر لینا کیونکہ جانور ذرا بیمار ہے۔ یہ سنتے ہی بدمانس گھررا کر بولا، جانور ہوگا تو؟ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر قطرے نرم لہجے میں بولا، آئیے آپ آ جائیے۔ اس کے بعد ہم دونوں میں یہ گفتگو ہوئی۔ میں، پہلے یہ بتائیے آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بدمانس، پھاڑ میں گئی میری طبیعت، آپ جس مقصد سے آئے ہیں وہ بیان کریں۔ میں، آپ کو اتنے اچھے پنجرے میں اتنے آرام سے رکھا گیا ہے، پھر آپ نے یہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیوں کیا؟ بدمانس، آرام ہے تو کچھ دیر کے لیے آپ یہاں آ جائیے، اور چاہیں تو وہ کون ہے، انتظامیہ، ہاں انتظامیہ صاحبہ کو بھی لیتے آئیے اور مجھے نکال کر یہاں سے کسی جنگل میں پھینک دیجیے یا سمندر میں ڈبو دیجیے۔ میں، اس قدر برہمی کی ضرورت نہیں ہے، سکون سے بات کیجیے، مجھے صحیح بتائیے کہ آپ چڑیا گھر سے کیوں فرار ہونا چاہتے تھے؟ بدمانس، آپ نے اس جگہ کا کیا نام لیا ہے؟ میں، چڑیا گھر؟ بدمانس، تو کیا میں آپ کو چڑیا نظر آتا ہوں؟ بتائیے کیا میں چڑیا ہوں؟ میں، نہیں تم جانور ہو، لیکن چڑیا گھر میں صرف پرندے نہیں بلکہ جانور بھی رہتے ہیں۔ بدمانس، رہنے کا کیا ہے، یا تو پرندوں اور جانوروں سے زیادہ انسان بھی رہتے ہیں، سینکڑوں بوڑھے بچے جوان مرد عورت سب دن بھر ادھر سے ادھر بارے بارے پھرتے ہیں۔
ہم سب بھی انہیں اسی طرح گھور گھور کر دیکھتے ہیں جیسے وہ ہمیں دیکھتے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم جنگلے کے اس طرف ہوتے ہیں اور وہ جنگلے کے اس طرف۔ بھائی اس بات کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ کیا سمجھتے ہو تم مجھے؟ میں بھائی میں تو تمہیں جانور سمجھتا ہوں، بدمانوس جانور ہو گئے تم خود۔ میں نے پہرے دار کو خام خواہ برا بھلا کہا، جب تم پڑھے لکھے ہو کر بھی ایسی باتیں کرتے ہو۔ بتاؤ مانوس سے کیا مانے ہیں؟ میں لغت کے اعتبار سے تو مانوس کے معنی آدمی ہیں، لیکن بدمانوس تو جانور ہوتا ہے نا۔ بدمانوس پھر وہی یوں وہ کیا ہوتا ہے یہ؟ جب مانوس آدمی کو کہتے ہیں تو بدمانوس جانور کیسے ہو گیا؟ میں تو سمجھتا تھا کہ تم بھلے مانوس ہو گے، انصاف کی بات کرو گے۔ بھائی مجھ سے سنو، آدمی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ شہری آدمی جس کی دیکھ بھال حسین حقانی کے ذمہ ہے، دیہاتی آدمی جس کی مرمت وڈیرے اور زمیندار کرتے ہیں، جنگلی آدمی جسے تم بدمانوس یا جانور سمجھتے ہو اور جس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ میں اسی لیے یہاں سے بھاگا تھا، دراصل میں بلوچستان جانا چاہتا تھا۔ میں بلوچستان؟ کیا کوئٹہ میں کوئی درخواست ہی نہیں ہے؟ بدمانوس تمہاری جڑ والی بہت کمزور ہے میاں، درخواست دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئٹہ میں بغیر درخواست کے معاملہ ہو جائے گا۔ میں میری معلومات واقعی کمزور ہے، آپ ذرا وضاحت کے ساتھ بتائیے تو کچھ شاید سمجھ آ جائے۔ بدمانوس جس دن میں کراچی سے فرار ہوا تھا اس دن کوئٹہ میں 6 نئے وزراء کے درمیان محکمے تقسیم کیے گئے تھے۔ ان میں سے 3 وزراء یعنی مولانا اللہ داد خیرخواہ، مولانا عبدالواسع اور مولانا فیض اللہ، ظاہر ہے تینوں علماء دین ہیں۔ میری خوش قسمتی کہ ان میں سے ابتدائی 2 یعنی مولانا اللہ داد خیرخواہ کو محکمہ امور حیوانیات اور ڈیولپمنٹ اور مولانا عبدالواسع کو محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات ملے ہیں۔ ظاہر ہے یہ محکمہ میری دلچسپی کے حامل ہیں، لہذا میں نے سوچا کہ میں ان وزراء سے مل کر انصاف طلب کروں گا۔ علماء دین ہونے کی حیثیت سے وہ میرے ساتھ یقیناً انصاف کریں گے۔ پھر مولانا اللہ داد خیرخواہ کی خیرخواہی تو کسی شک و شبہ سے بالا تر ہے، کیونکہ ان کا تو نام ہی خیرخواہ ہے۔ میں یا تو تم انتہائی سادہ مزاج ہو یا قدر بیوقوف۔ بھائی یہاں تو وفاقی شریعت کورٹ کے فیصلے بھی ہنس کر نظر انداز دے جاتے ہیں، یا کسی وزیر کو کون پوچھے گا، خواہ وہ عالم دین ہی کیوں نہ ہو اور فطرت کتنا ہی خیر خواہ کیوں نہ ہو۔ تم مجھے بھاگنے کا صحیح سبب بتاؤ، میں تمہارا بدخواہ نہیں ہوں۔ اخبار والے تو کہتے ہیں کہ تم کسی ببلی کی جدائی برداشت نہ کر سکے، کیا یہ سچ ہے؟ بدمانوس ایک استہزائی ہنسی ہنستے ہوئے، ہاں میں اپنی ببلی کی تلاش میں پنجرے سے باہر نکلا۔ تو مجھے سچ بتاؤ کہ تم میں سے کتنے شہری یا دیہاتی آدمی اپنی اپنی ببلیوں کی جدائی برداشت کر سکتے ہیں؟ تو پھر جنگلی آدمی یعنی بدمانوس پر اعتراض کیوں؟ کیا ہم سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے نہیں ہیں؟ میں قدر خوفزدہ انداز میں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، پر تم بتاؤ کہ آگے کیا ہوگا؟ بدمانوس آگے یہ ہوا کہ کچھ فاصلے پر مجھے ایک جوان لڑکا جاتا نظر آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اسے ببلی کا پتہ معلوم ہے؟ وہ قدر ہٹ کر ناچنے لگا اور اسی کیفیت میں سے گانا شروع کیا، اساتذہ بلود کار۔ میں نے اس سے پھر کہا، بھائی خدا کے واسطے مجھے ببلی کا پتہ بتا دو۔ وہ خدا کو بندہ پھر گانے لگا، کنے کنے جانا ہے بلود کار۔ اب میرے غصے کی انتہا نہ رہی، میں اس نوجوان کی طرف لپکا اور اتنی زور سے دھاڑا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا، اسے ہوش میں لانا چاہا۔ ایک پیچھے سے مجھے بے ہوش کرنے والا کارتوس آ کر لگا۔ میں پھر کیا ہوا؟ بدمانوس پھر کیا ہونا تھا، بس پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ تو کالم آپ سن رہے تھے ببلو، ببلی اور بلو۔ یہ کالم 2 دسمبر 1997 کو شائع ہوا تھا۔ یاد چاہتا ہوں
اللہ حافظ.